اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اور جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائے نا، تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اس طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آسانی ہونے والی ہے۔ اور جاننے والے ہی جانتے ہیں، یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں۔ غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پہ اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا، صرف مٹی اور صرف مٹی۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اور کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن سکھا بہت کچھ جاتی ہیں۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بڑھا بھی تو سکتے ہو نا۔ اور ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور دعائیں تو تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اور وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہیں، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اور جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ اور سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ اور یہ وقت بدلے گا اور بدل کر خوبصورت بن کر ٹھہر جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی نہیں لوٹنے دیتا۔ اگر وہ ویسے تمہاری اتنی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو کیا روزے میں کی گئی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ اور ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ اور جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اور سنو، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ اور سنو، مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ اور فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ اور اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک ہی دعا کے منتظر ہو۔ کیا پتہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔
اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔